الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج آپ کا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کن پر لازم ہے، صدقہ فطر کے مصارف، صدقہ فطر کب تک ادا کر سکتے ہیں اور صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے۔ تو یہ آپ کے سوال کے 4 شق ہیں۔ اس سوال کے پہلی شق صدقہ فطر کن لوگوں پر لازم ہے، اس پہلی شق کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر جو مسلمان اتنا مالدار ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے، یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں لیکن قرض اور ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال یا اسباب ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا مال، اسباب اور سامان ہے، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ دینا واجب ہے، چاہے وہ تجارت کا مال ہو، چاہے تجارت کا مال نہ ہو، چاہے اس پر سال گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے اور اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کی پہلی شق کا جواب ہوا۔ صدقہ فطر کے مصارف، یہ آپ کا دوسرا سوال کا دوسرا شق ہے۔ صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی جہاں جہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہی جگہوں میں صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے، اور جہاں جہاں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے ان جگہوں میں صدقہ فطر دینا بھی جائز نہیں۔ لیکن تھوڑا سا فرق ہے زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں کہ غریب غیر مسلم، اگر کوئی غریب ہے غیر مسلم ہے تو اس کو صدقہ فطر دینا جائز ہے لیکن زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں فرق ہوا کہ اگر کوئی غریب غیر مسلم ہے تو اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں جبکہ زکوٰۃ اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ صدقہ فطر کا مصرف بھی وہی ہے جو صدقہ جو زکوٰۃ کا ہے، یعنی جن لوگوں کو اور جن مستحقین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہی کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کب تک ادا کر سکتے ہیں، یہ آپ کے سوال کا تیسرا شق ہے۔ دیکھیے صدقہ فطر جسے حدیث کے الفاظ میں ہیں، ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اداها قبل الصلاۃ فہی صدقۃ مقبولۃ، کہ اگر کسی نے صدقہ فطر کو عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کیا تو یہ صدقہ مقبولہ ہے۔ ومن اداها بعد الصلاۃ، اور اگر کسی نے یہ عید الفطر کی نماز کے بعد ادا کیا تو فرمایا فہی صدقۃ من الصدقات، تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کے تیسرے سوال کے تیسرے شق کا جواب ہے کہ صدقہ فطر جو اصل گوئے کی ادائیگی ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہے، کہ عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر لیے جائے تو یہ صدقہ فطر کا اصل گوئے کے وقت ہے ادا کرنے کا۔ لیکن اگر عید الفطر کی نماز ہو گئی ہے تو اس کے بعد بھی یہ معاف نہیں ہے، عید کی نماز کے بعد بھی ادا کرنا ہے، لیکن اس کے ثواب میں کمی آ جائے گی اور پھر یہ عام صدقات کی طرح بن جاتا ہے۔ آپ کے سوال کا جو شق نمبر 4 ہے، آخری شق، کہ صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے۔ دیکھیں صدقہ فطر کی بھی مقدار جو روایات میں اور ہمارے فقہ کی کتابوں میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ پونے نصف سا گندم کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، اور باقی جو کھجور اور کشمش اس میں مکمل سا کا ذکر آتا ہے۔
تو نصف سا ہمارے زمانے کے اعتبار سے 2.25 کلو گندم ہے، اور مکمل سا جو ہے وہ 3.5 کلو کا ہوتا ہے۔ نصف سا 2.25 کلو، اور مکمل سا جو ہے وہ 3.5 کلو کا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے گندم کے حساب سے ہم نصف سا 2.25 کلو گندم کا حساب لگائیں گے، لیکن احتیاطاً 2 کلو کا حساب لگایا جاتا ہے، اور باقی چیزوں میں مکمل سا ہے تو وہاں 3.5 کلو کا حساب لگائیں گے۔ تو ہمارے آج اس وقت جو ہمارے بڑے اداروں نے یہ حساب لگایا ہے، خاص طور پر بنوری ٹون والوں نے، تو نصف سا گندم کے حساب سے جو حساب ہے وہ 140 روپے ہیں، کم سے کم درجہ 140 روپے ہیں، اور جو کے حساب 3.5 کلو کے حساب سے وہاں 290 روپے لگائے گئے ہیں، اور کھجور کے حساب سے 3.5 کلو 800 روپے ہیں، اور کشمش کے حساب سے 2450 ہے 3.5 کلو۔ تو یہ اس وقت جو صدقہ فطر کا مقدار ہے وہ یہ ہے، اور یہ 4 قسم کے جو مقدار ذکر کیے جاتے ہیں، تو یہ اس لیے کہ جو لوگ چونکہ صدقہ فطر مساکین اور فقراء کے ساتھ تعاون کرنے کا بہت ہی گویا کہ ایک کم درجہ ہے، اور اس کم درجے میں جتنا زیادہ ہو سکے مسلمانوں کو فوری طور پر یہ ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ 4 چیزیں اس لیے ذکر کی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں عام رواج یہ ہے کہ لوگ بس گندم کے حساب سے 140 ہی کے حساب سے نکال لیتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو کم درجے کے مالیت رکھنے والے لوگ ہیں وہ 140 کے حساب سے دے، اور جو اس سے کچھ بہتر مالیت رکھتے ہیں، جو کچھ بہتر ہے مالدار ہیں، تو وہ جو کے حساب سے اس کو نکالنا چاہیے، اور جو اس سے بھی زیادہ مالدار ہے تو اس کو کھجور کے حساب سے نکالنا چاہیے، اور جو بہت ہی زیادہ مالدار ہیں تو اس کو کشمش کے حساب سے نکالنا چاہیے، چونکہ یہ غریب اور مسکین کا حق ہے، اور جتنا زیادہ ان کو دیں گے عید کے موقع پر، جیسے مالدار عید منائیں گے اور خوشی منائیں گے، تو اسی طرح غریب اور مسکین فقیر بھی ان خوشیوں میں شریک ہونے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔